بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی یہ ویڈیو سلطان محمود غزنوی کے عدل و انصاف سے بھرپور ایک واقعے کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، جسے سن کے انسان دنگ رہ جاتا ہے اور یہ پتہ چلتا ہے کہ اس دنیا میں کتنے عادل حکمران بھی گزرے ہیں۔ محمود کی وفات کے دوسرے ہی سال غزنی میں ایک بہت بڑا سیلاب آیا اور شہر کی بہت سی عمارتیں مسمار ہو گئیں اور بہت سے بندگان خدا کی جانیں تلف ہوئیں، اور جو پل عمر بن لیث صفار نے اپنے زمانہ حکومت میں دریا پر باندھا تھا، وہ اس سیلاب سے ایسا منہدم ہوا کہ اس کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا۔ اہل بصیرت اس واقعے کو وفات محمود کی ایک بہت بڑی نشانی بیان کرتے ہیں اور اس حالت سے محمود کے عدل و انصاف پر استدلال کرتے ہیں، اس لیے کہ اس بادشاہ عالی جا کے انصاف کا یہ عالم تھا کہ اس کے عدل و انصاف کی بابت بہت سے قصے مشہور ہیں، جن میں سب سے زیادہ مشہور اور اہم واقعہ یہ ہے کہ ایک دن ایک سائل داد خواہی کے لیے محمود کے پاس آیا۔ بادشاہ جب اس کی طرف متوجہ ہوا تو سائل نے جواب دیا کہ میری شکایت ایسی نہیں ہے کہ میں اسے سر دربار عرض کروں۔ بادشاہ یہ سن کر فوراً اس سائل کو اپنے ہمراہ خلوت میں لایا اور اس سے اس کا حال دریافت کرنے لگا۔ سائل نے کہا کہ ایک زمانہ گزرا جب سے آپ کے خوارزادے نے یہ طریقہ اختیار کر رکھا ہے کہ ہر روز رات کو مسلح میرے مکان میں آتا ہے اور گھر کے اندر پہنچ کر مجھ کو تو کوڑے مار کر باہر نکال دیتا ہے اور خود تمام رات میری زوجہ کو اپنے ساتھ لے کر سوتا ہے۔ کوئی امیر ایسا باقی نہ ہوگا جس سے میں نے فریاد نہ کی ہو، لیکن کسی کو اتنی جرأت نہ ہوئی کہ خوف خدا سے ڈر کر میرے حال زار پر رحم کرے اور بادشاہ کو اس جان کا واقعے سے مطلع کرے۔ جب ان درباریوں سے میں نا امید ہو گیا تو میں نے دربار شاہی میں آنا شروع کیا اور وقت اور موقع کا انتظار کر رہا تھا کہ کب میں بادشاہ سے اپنا حال زار کہہ سکوں گا۔ اتفاق سے اب بادشاہ نے مجھ پر توجہ فرمائی اور میں نے اپنی مصیبت کی داستان گوشے گزار کر دی۔ خدا نے آپ کو بادشاہ بنایا ہے اور رعایا اور کمزوروں کے حالات کے آپ جواب دہ ہیں۔ اگر میرے حال پر رحم فرما کر آپ میری داد رسی یعنی فریاد رسی کریں گے تو یہ آپ کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہوگا۔ اس کے بے پناہ فیصلے تک میں صبر کروں گا۔ جب محمود نے اس قصے کو سنا تو اس قصے کا اتنا اثر ہوا کہ وہ بے اختیار رونے لگا اور اس سائل سے کہا کہ اے مظلوم، تو اس سے پہلے ہی میرے پاس کیوں نہ آیا اور اتنے دنوں تو نے یہ ظلم کیوں برداشت کیا؟ اس سائل نے کہا کہ اے بادشاہ، عرصہ دراز سے میں یہ کوشش کر رہا تھا کہ کسی طرح اپنے کو دربار سلطانی میں پہنچاؤں، لیکن دربانوں اور چوبداروں کی روک تھام سے ہر روز ناکام چلا جاتا تھا۔ خدا ہی جانتا ہے کہ آج کس تدبیر اور ہیلے سے میں یہاں پہنچا ہوں اور کس طرح ان چوبداروں کی آنکھ بچا کر خدمت سلطانی میں حاضر ہوا ہوں، ورنہ ہم ایسے فقیروں اور غریبوں کو یہ کہاں نصیب ہے کہ جب چاہیں بے دھڑک دربار سلطانی میں حاضر ہو جائیں اور بالمشافہ بادشاہ کو اپنے درد دل کی داستان سنائیں۔ محمود نے سائل سے کہا کہ تم اطمینان سے بیٹھو، لیکن میری اس ملاقات اور گفتگو کا حال کسی سے نہ کہنا، اور اس بات کا خیال رکھو کہ اب جب کبھی وہ ظالم تمہارے گھر آ کر تمہاری آبرو ریزی کرے تو تم اسی وقت میرے پاس چلے آؤ۔ فی الفور میں تمہاری داد رسی کروں گا اور اس ظالم کو اس کی بدکرداری کا مزہ چکھاؤں گا۔ سلطان نے کہا کہ اے بادشاہ، مجھ جیسے ایسے فقیر کے لیے یہ کیوں کر ممکن ہو سکتا ہے کہ جب چاہوں بلا کسی مزاحمت کے خدمت سلطانی میں حاضر ہو جاؤں۔ محمود نے یہ سن کر دربانوں کو طلب کیا اور سائل کو ان سے شناسا کرا کے یہ حکم دیا کہ جس وقت یہ شخص ہمارے حضور میں آنا چاہے
بغیر کسی اطلاع اور حکم کے اسے آنے دیں اور کسی طرح کی مزاحمت نہ کریں۔ ان درباریوں کے چلے جانے کے بعد محمود نے اس سائل سے خفیہ طور پر کہا کہ اگرچہ میرے حکم کے موافق اب یہ لوگ تمہارے مزاحم نہ ہوں گے، لیکن پھر بھی میں احتیاطاً تم سے کہتا ہوں کہ اگر کبھی ایسا اتفاق ہو کہ تم میرے پاس آؤ اور یہ چوبدار میری عدیم الفرصتی یا آرام کا بہانہ کر کے تمہیں عام دروازوں سے نہ آنے دیں یا بے جا طور پر تمہیں ٹھہرا لیں، تو تم فلاں جگہ چھپ کر چلے آنا اور آہستہ سے آواز دینا۔ آواز کے سنتے ہی تم میرے پاس پہنچ جاؤ گے۔ اس تقریر اور فہمائش کے بعد محمود نے اس سائل کو رخصت کیا اور خود اس کی آمد کا منتظر رہا۔ سائل اپنے گھر واپس آیا، لیکن 2 راتیں اس پر آرام سے گزریں اور کوئی واقعہ ایسا پیش نہ آیا کہ وہ محمود کے سامنے حاضر ہو۔ تیسری رات اس سائل کا رقیب اپنی عادت کے موافق آیا اور اس غریب کو اس کے گھر سے باہر نکال کر خود اس کی بیوی کے ساتھ عیش و عشرت میں مشغول ہوا۔ سائل اسی وقت دوڑتا ہوا آستانہ شاہی پر پہنچا اور اس نے دربانوں سے درخواست کی کہ بادشاہ کو اس کی حاضری کی اطلاع دی جائے۔ جو دربان تھے انہوں نے کہا کہ چونکہ اس وقت بادشاہ بجائے دیوان خانے کے اپنی حرم سرا میں ہیں، اس لیے کسی طرح کی اطلاع دہی ممکن نہیں ہے، یعنی اس تک اس طرح کی اطلاع پہنچانا ممکن نہیں ہے۔ تو وہ جو سائل تھا وہ وہاں سے مایوس ہو کر اسی خفیہ مقام پر پہنچا جس کی اطلاع اسے محمود نے پہلے سے ہی کر دی تھی۔ اس جگہ پہنچ کر غریب داد خواہ نے آہستہ سے کہا کہ اے بادشاہ، آپ کس کام میں مشغول ہیں؟ محمود نے آہستہ جواب دیا کہ ٹھہرو، میں باہر آتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد بادشاہ باہر آیا اور اس سائل کے ہمراہ اس کے گھر پہنچا۔ وہاں پہنچ کر محمود نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس کا بھانجا اس سائل کی زوجہ کو پہلو میں لیے سو رہا ہے اور پلنگ کے سرہانے شمع جل رہی ہے۔ بادشاہ نے فوراً شمع کو گل کیا اور خنجر کھینچ کر اس ظالم کا سر قلم کر ڈالا اور اس سائل سے کہا کہ اے بندہ خدا، اگر ایک گھونٹ پانی تجھے میسر ہو تو لے آنا کہ میں اپنی پیاس بجھاؤں۔ سائل کوزہ میں پانی لایا۔ محمود نے پانی پیا اور اپنی جگہ سے اٹھا اور اس مظلوم سے کہا، اے فقیر، اب تم اطمینان کے ساتھ آرام کر۔ محمود چاہتا تھا کہ باہر جائے کہ اس دادخواہ نے اس کا دامن پکڑ کر کہا کہ اے بادشاہ، تجھے اس خدا کی قسم جس نے تجھے اس بلند مرتبے پر سرفراز کیا ہے، مجھے بتا کہ شمع کے گل کرنے اور سر قلم کرنے کے بعد پانی مانگنے اور فوراً پانی پینے میں کیا اسرار تھے، اور تو نے کس طرح اس قصے کو پاک کیا ہے کہ سر قلم کرنے کے بعد مجھ سے تو نے یہ کہا کہ جا اور اب اطمینان سے آرام کر۔ محمود نے کہا کہ اے فقیر، میں نے ظلم کے شر سے تجھے نجات دے دی اور اس کا سر کاٹ کر اپنے ساتھ لیے جاتا ہوں۔ شمع کو گل کرنے میں یہ راز تھا کہ شاید روشنی میں میری نگاہ اس ظالم کے چہرے پر پڑے اور صلہ رحمی مجھے انصاف سے باز رکھے، اور پانی مانگنے کا سبب یہ تھا کہ جب تو نے اپنا حال مجھ سے بیان کیا تھا تو میں نے یہ عہد کیا تھا کہ جب تک تیری داد خواہی نہ کر لوں گا، نہ کھانا کھاؤں گا، نہ پانی پیوں گا۔ 3 شبانہ روز تیرے انتظار میں مجھ پر بے آب و دانہ گزر چکے ہیں۔ جب میں اس ظالم کو سزا دے چکا تو چونکہ پیاس کا مجھ پر بے حد غلبہ تھا، میں نے تجھ سے پانی مانگ کر اپنی پیاس بجھائی۔ سامعین، اس حکایت سے اندازہ ہوتا ہے کہ اگرچہ بہت سے عدل و انصاف کے قصے بادشاہوں کی بابت تاریخوں میں مرقوم ہیں، لیکن ایسا قصہ کسی بادشاہ کے حالات میں نہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ دنیا بھر میں ایسے عادل حکمرانوں کو پیدا کرے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جہاں بھی اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں وہاں پہ عدل و انصاف کے تقاضوں کو کبھی نہ چھوڑیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اور بالخصوص جو حکمران ہیں انہیں اسی طرح اپنی رعایا کے ساتھ عدل و انصاف کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔